پوری پیغمبری دور کے اندر کوئی ایک مزار دکھاؤ، کسی ضعیف روایت کے اندر دکھاؤ، کسی تاریخ کی کتاب کے اندر دکھاؤ، اور کسی سنی نہیں کسی شیعہ کی کتاب کے اندر کسی ایک صحابی کا مزار دکھاؤ، ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، نہیں ملے گا۔ کسی ایک صحابی کا مزار ہو، اس صحابی کے مزار کے اوپر کوئی ایک مجاور بیٹھا ہو، ملے گا؟ کوئی ایک مجاور بیٹھا ہو، کسی ایک مجاور کے پاس کسی نے خیرات لائی ہو، کسی ایک مجاور نے، کسی ایک صحابی نے جا کر کے پیغمبر کے کسی دوسرے صحابی کے قبر کے اوپر چادریں چڑھائی ہوں، ہاں جی، کسی ایک پیغمبر کے صحابی نے روضہ رسول کا طواف کیا ہو، کسی ایک پیغمبر کے صحابی کی قبر جو ہے وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی ہو، نہیں ملے گی۔ یہ ساری بدعتیں، ساری بدعتیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بدعتیوں کا رواج ختم کرنے کے بجائے انہوں نے محکمہ اوقاف والوں کو لگا دیا، مزاروں کی حفاظت کرو جی، مزاروں کی حفاظت کرو جی، مزاروں کو امن حد دو جی۔ کیوں؟ ادھر سے ہمیں چندہ ملتا ہے، مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ چندہ ملتا ہے۔ مزاروں پر تو لوگ جاتے ہیں، سب کچھ فدا کر کے آ جاتے ہیں، مجاور وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ۔ اور یہ محکمہ اوقاف والے، یہ بے ایمان محکمہ، محکمہ اوقاف والا محکمہ، یہ مولویوں کو غلام بنانے والا محکمہ بے ایمان، ان بے ایمانوں نے مزاروں کی آمدن نہیں، کبھی ایک مزار کی آمدن، کبھی دوسرے مزار کی آمدن، کبھی تیسرے مزار کی آمدن، یہ مزاروں کی آمدن لیتے ہیں۔ خوب ان کو پتہ ہے کہ مزاروں کے اندر زنا کھلے عام ہوتا ہے، مزاروں کے اندر چرس کھلے عام دی جاتی ہے، مزاروں کے اندر ہیرون کھلے عام پیچی جاتی ہے، مزاروں کے اندر کون کون سا جرم ہے جو درباروں کے اوپر نہیں ہوتا، خوب معلوم ہے، میڈیا پر موجود ہے، لیکن یہ بے ایمان میڈیا کبھی دکھاتا نہیں، یہ بے ایمان محکمہ کبھی وہاں پر ہاتھ ڈالتا نہیں، یہ بے ایمان حکمران وہاں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہاں سے چندہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے وہاں سے؟ چندہ ملتا ہے۔ اب جاؤ نا، یہ داتا دربار پر عرس ہو رہا ہے، ننگے پیر بیٹھے ہوئے، ننگے مجاور بیٹھے ہوئے، اور ان کے پاس عورتیں آتی ہیں اور عورتوں کے سارے جسم پر ہاتھ رگڑتے ہیں، یہ ظالم